اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج میں دنیا کی ایک جینیس فیملی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، پیٹرک برانٹے۔ برانٹے کا نام بڑا مشہور ہے، یہ آئرلینڈ کا رہنے والا تھا، لیکن زندگی کا زیادہ تر حصہ اس نے انگلینڈ میں گزارا۔ 17 مارچ 1777 میں پیدا ہونے والے پیٹرک نے 7 جون 1861 میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے صرف ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا محترم پیٹرک کے خطوط۔ مشہور ہے کہ وہ ایک بڑا محنتی آدمی تھا، مگر بینائی متاثر ہونے کے سبب عمر کے آخری حصے میں وہ موتیا آ گیا تھا اس کی آنکھوں میں، تو اس نے بڑے تلخ دن گزارے۔ 1806 میں اس نے گریجویشن کی، اور اس وقت تک اس نے کالج سے بے پناہ انعامات حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد اس نے چرچ آف انگلینڈ میں شمولیت کر لی، اور یہ ایک پادری کے طور پہ کام کرنے لگا۔ اس کی بیٹیاں بڑی مشہور ہیں، شارلٹ، ایملی، اور ایک تیسری جو تھی ایلس۔ ان تینوں کی وجہ سے یہ بڑا مشہور ہوا۔ پیٹرک کے کل 4 بچے تھے، شارلٹ، ایملی اور اینی، 3 بیٹیاں، اور ایک بیٹا تھا برانویل برانٹے۔ یہ اکلوتا بیٹا تھا جو جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ اس وقت تک جو مروجہ رواج تھا اس کے مطابق اس کی بیٹیوں نے شاعری شروع کی، تو اپنے نام کی بجائے مردانہ نام استعمال کیا۔ چنانچہ 1846 میں ان بہنوں نے شاعری کی ایک کتاب لکھی، پوئمز بائی کورر ایلس اینڈ ایکچوئل بیل۔ یہ سارے فرضی نام تھے، اس نے سارے مردانے نام تھے انہوں نے، اور چنانچہ ایک کتاب یکجا صورت میں ان کے سامنے آئی۔ وہ کتاب 2 سال تک انہوں نے بیچنے کے لیے رکھی، لیکن صرف 2 کاپیاں بک سکی۔ یہ بڑی مایوس ہوئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نظم کو چھوڑ کے نثر پہ کچھ لکھے گے۔ چنانچہ ہمت ہارنے کے بجائے یہ تینوں لکھنے بیٹھ گئے۔ تینوں نے 3 کتابیں لکھی۔ جو سب سے بڑی شارلٹ تھی، اس نے جین آئر لکھی، دنیا کی بڑی مشہور کتاب ہے جین آئر۔ اس کے بعد جو دوسری تھی، اس نے ایلس نے ایگنس گرے لکھی، اور ایملی جو تیسری بہن تھی، جو بیچاری 30 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اس نے وودرنگ ہاؤس نام سے ایک کتاب لکھی۔ وودرنگ ہاؤس جو ہے نا، یہ ایک لازوال عشق محبت کا ناول ہے، جس میں مایوسی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیار محبت کی فضا بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ ایملی نے اپنی عمر میں، گھر میں غربت بھی تھی، باپ پریسٹ تھا، کوئی آمدن خاص نہیں تھی، چنانچہ برا حال تھا ان کا، ماں فوت ہو گئی ہوئی تھی، تو یہ بچیاں کیا کرتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو کہانی لکھی، اس کہانی میں انہوں نے اپنا درد، اپنا دکھ، ہر چیز سمو دیا۔ اس سارے دکھ، اس سارے کرب کے ساتھ اس نے جو ناول لکھا، اس خاموش طبع، شرمیلی اور پراسرار ایملی کی زندگی کا وہ بہترین ناول قرار پایا۔ ایملی کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے، وہ کیسے گزری وہ نہیں پتا، لیکن اتنا پتہ ہے
کہ جب اس کا بھائی فوت ہوا، اس کا باپ فوت ہوا، تو وہ بیچاری ٹی بی کا شکار ہو گئی اور فقط 30 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ برونٹے بہن بھائیوں میں صرف شارلٹ ایسی تھی جس کی شادی ہوئی، باقی کسی نے کوئی شادی نہیں کی۔ لیکن شارلٹ کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ جب وہ پریگننٹ تھی اور ہسپتال میں بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، تو اس زچگی کے دوران وہ اور اس کا بچہ دونوں بیچارے ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ وہ برونٹے خاندان آگے چل ہی نہیں سکا۔ وہ ان تینوں بہنوں کے بعد بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا کوئی ایسا بندہ نہیں جو انسیسٹرز میں ان کے شمار ہو یا اس کے وارثان میں شمار ہو۔ تو تینوں بہنوں کے تینوں لکھے ہوئے ناول ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ شارلٹ کے لکھے ہوئے ناول جین آئر بہت شاندار ناول ہے، لیکن ایملی کا لکھا ہوا وودرنگ ہائٹ جو ہے نا، وہ بلا شبہ اس سے کہیں آگے ہے۔ عشق و محبت کے اس ناول میں زندگی کا جو کرب سمو دیا گیا ہے وہ شاید بہت کم ناولوں میں نظر آتا ہے۔ یہ ناول، تینوں ناول جو ہیں، ان بہنوں کو ایک یادگار حیثیت دے گئے ہیں جو شاید رہتی دنیا تک قائم رہے۔ ان تین ناولوں نے تینوں بہنوں کو جو شہرت دی ہے، ان کے بعد چنانچہ اس کی وجہ سے ان کے باپ کا جب بھی ذکر آتا ہے، لوگ اسے جینیس خاندان کا سربراہ جانتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہیں۔ تاریخ میں تینوں بہنوں کا جو تخلیق ہے وہ صرف ایک ہی ناول ہے، اور اسی ایک ناول نے ان تینوں بہنوں کو، ان کے ایک ایک ناول نے بے پناہ شہرت سے ہمکنار کیا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو زندگی میں کام کرو نا، اس میں کوالٹی زیادہ نظر آنی چاہیے، کوانٹٹی کم ہو۔ چنانچہ ان کی کوانٹٹی صرف ایک ناول ہے، لیکن وہ ایک ناول اس قدر، تینوں بہنوں کا ایک ایک ناول اس قدر یادگار اچھا ہے کہ رہتی دنیا تک انہیں دوام شہرت دے گیا۔ تو آج کی یہ کہانی اسی جینیس خاندان کے بارے میں تھی، جس کا باپ بھی رائٹر تھا، تینوں بہنیں بھی رائٹر تھیں، اور تینوں کا باپ کا تو خیر ناول اتنی شہرت نہیں پا سکا، لیکن تینوں بہنیں اپنے اپنے ناول کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں اور بڑی شہرت پاتی ہیں۔ جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔